السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے پوڈ کاسٹ چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، ہمارے پاس مہمانوں کا سلسلہ جاری ہے اور دیگر مہمان تو اس شو کے اندر آتے ہی رہیں گے، لیکن آج جس شخصیت کو میں نے دعوت دی ہے وہ شخصیت صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نہیں جانتے، آپ تو جانتے ہی جانتے ہیں، لیکن انٹروڈکشن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو میرے آئیڈیل رہے ہیں. وہ اس لیے آئیڈیل رہے ہیں کیونکہ میں نے اپنی جوانی سے لے کر آج تک ان کے گانے بھی انجوائے کیے ہیں، اور اب میں ان کی سیاست کو بھی انجوائے کر رہا ہوں، کیونکہ وہ سیاست کے اندر بھی جو ہے نا اسی طرح سپر ہٹس دیتے ہیں جب وہ سیاست کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. تو آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ ہیں جواد صاحب. جواد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. بہت بہت شکریہ، آپ نے آج اپنا وقت نکالا، قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے. اٹس این آنر ٹو ہیو یو سٹنگ ان فرنٹ آف می. سیم ہیئر سیم ہیئر. ہم نے میں یہ کہنا چاہوں گا، اچھا ویسے میں ایک بات بتاؤں، مجھے عام طور پہ کبھی کوئی ملتا ہے نا مہمانوں میں، ویسے کہیں پہ کہیں جائیں کوئی ینگسٹر مل جاتا ہے تو وہ اگر آگے سے کہتا ہے آپ کو پتہ ہے میں آپ کو بچپن سے دیکھ رہا ہوں بڑی چڑ چڑھتی ہے اس کا. تو اف آئی سے دس ٹو یو کہ میں نے آپ کے اپنی جوانی، بچپن تو نہیں کہوں گا لیکن جوانی میں نے آپ کے بہت گانے سنے. مجھے پتہ ہے. آپ مائنڈ تو نہیں کرتے اس بات؟ نہیں بالکل نہیں کرتا ہوں. ڈزنٹ بادر می ایٹ آل. بلکہ مجھے اچھا لگتا ہے. آپ دیکھیے نا، اگر میں نے پالیٹکس کرنی ہے اور اگر کوئی انسان بہت شروع سے مجھے جانتے ہیں، میرے ساتھ انہوں نے سفر کیا ہے، میرے کریئر کو دیکھا ہے، تو فائدہ ہے کہ وہ اگر مجھے ابھی میرے ساتھ چل رہے ہیں. ہاں خان صاحب اس کا بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں. دیکھیں نا، 92 ورلڈ گلیئرنگ ایگزامپل جو میں نے کہا اس کو انڈورس کرتی ہے یہ کہ عمران خان جو ہیں وہ، میں جب سے ان کو دیکھ رہا ہوں، میں چھوٹا تھا بہت، تو وہ بہت بڑے اسٹار تھے. تو میرا خیال ہے یہ اس میں بہت زیادہ ضروری فیکٹر ہے کہ ابھی بھی ہم اتنی ایج کے ہو گئے ہیں لیکن اب ہم نگیٹ نہیں کر سکتے وہ پورا ایرا. جواد بھائی، میں نے آپ کے ساتھ سیاست تو میں نے ڈسکس کرنی ہے، لیکن میں ذرا تھوڑا سا پہلے آپ کی سنگنگ والی سائڈ کے اوپر میں، بیکاز آئی وانٹ ٹو ایکسپلور دیٹ ایریا. بڑے زبردست سپر ہٹس، بڑا زبردست کام. وائی ڈڈ یو اسٹاپ سنگنگ؟ وہ والی بات اب کیوں نہیں ہوتی، کیا وجہ؟ اچھا، آئی ڈڈ ناٹ اسٹاپ سنگنگ. اچھا، ایکچولی پیپل فورسڈ می ٹو اسٹاپ اٹ فار سم ٹائم. یا وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی جو فریکوینسی ہے وہ تھوڑی سی لو ہو جاتی ہے کام کرنے کی. جب میں نے پالیٹکس اسٹارٹ کیا ہے تو وہ زیادہ مجھے اس نے ہٹ کیا. یو لائکڈ اٹ؟ مطلب آپ کو زیادہ مزہ آیا؟ نہیں، پالیٹکس اسٹارٹ کرنے کے بعد میرا میوزک ریسیڈ کرنا شروع ہو گیا. ہاں that's what I mean. وہ اس لیے کیونکہ دیکھیں، اپر مڈل کلاس ایون لوور مڈل کلاس، زیادہ تر کانسرٹ گوئنگ لوگ یہ ہوتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو اسپانسرز ہوتے ہیں وہ بھی تقریباً یہی لوگ ہوتے ہیں. کارپوریٹس میں بھی ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں ہماری طرح کے. پھر وہ جو آرمی ہیں، پھر این جی اوز ہیں. ہمارا جو زیادہ یا ٹکٹ کانسرٹس ہیں وہ زیادہ تر جو بیس کرتا ہے نا جس سیکشن آف دا سوسائٹی پہ، وہ ایفلوئنٹ ہوتی ہے یا سیمی ایفلوئنٹ ہوتی ہے. وہ سارے کے سارے یا مسلم نون کے فینز ہیں یا پی ٹی آئی کے فینز ہیں یا پیپلز پارٹی کے فینز ہیں. اب جب میں نے اپنا پالیٹکس اسٹارٹ کیا تو انہوں نے کہا یار یہ بندہ اچھا بھلا میں سے گانے یہ تینوں کو یہ کہتا رہتا اور یہ ہو، تو مجھے انہوں نے ایسے ایسا نا کٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیا، میری کٹ آف کرنا شروع کر دیا بیکاز آف یور پولیٹیکل تھاٹ پروسیس. جی. اچھا. اور اوپر سے مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ تھوڑا سا وہ اگر نہیں برا مجھے سمجھتے تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ لوگ جو ان کے ساتھ انوالوڈ ہیں کوئی ایلیٹ کے اندر یا جو بھی ان کے مالکان ہیں کہ وہ یار وہ اس بندے کو آپ نے بلا لیا، یہ تو بھی کل پی ڈی آئی کا اس کو یہ کہہ رہا تھا. تو ایسے ایسا بالکل میرا نا مجھے بڑا نقصان ہوا ہے. مجھے بہت نقصان ہوا ہے. میرے پیسے آنے بند ہو گئے ہیں. میری جو ایک ریچ تھی میوزک کے تھرو لوگوں کے اندر وہ بہت افیکٹ ہوئی ہے. تو پالیٹکس میں آنے سے مجھے پتا تھا یہ ہوگا اور وہ ہو رہا ہے. یو ریگریٹ دیٹ؟ نو آئی ڈونٹ. اچھا. کیونکہ میری زندگی کتنی رہ گئی ہے منصور. دیکھیں آپ ماشاء اللہ آپ میرے سے ینگ ہیں کافی، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم اپنا ڈیتھ سینٹینس لکھوا کے آتے ہیں جب پیدا ہوتے ہیں. ظاہری بات. تو کہیں نہ کہیں تو مرنا ہی ہے ہر ایک نے. تو 15 سال 16 سال اور رہ گئے ہوں گے، یا چلے زیادہ بہت اچھا فٹ رہا تو 20-25 سال. تو میرا خیال ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ میں اس کو بڑا امپورٹنٹ سمجھتا ہوں، اور میرا خیال ہے میں کر سکتا ہوں اور اسی ٹائم پہ کر سکتا ہوں. اگر میں نے 10 سال بعد کیا تو آپ کے بچے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں ہوں کون. تو ابھی تو پھر بھی کافی پاپولیشن پاکستان کی کروڑوں لوگ مجھے جانتے ہیں.
تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہے اگر نقصان بھی ہوتا ہے. کوائٹ انٹرسٹنگ آپ کا, مجھے جب آپ کے گانے آئے تھے تو آپ چاہے مانے یا نہ مانے لیکن اس وقت ایک آٹومیٹک رائیولری جو تھی وہ آپ کی ابرار الحق کے ساتھ کنسیڈر کی جاتی تھی, اور آپ دونوں ہی پنجابی کے گانے بڑے سپر ہٹ دیتے تھے, لیکن رائیولری ہوتی تھی. اور مجھے آج بھی یاد ہے شادیوں میں, مہندیوں میں, فنکشنز پہ, یا پہلے ان کا لگتا تھا گانا پھر آپ کا لگتا تھا, یا پہلے آپ کا لگتا تھا پھر ان کا لگتا تھا, اینڈ یہ سیریز ایک چلتی تھی. کوائٹ انٹرسٹنگ کہ آپ دونوں پھر اس کے بعد پولیٹیکل فیلڈ میں بھی آ گئے اور وہاں پہ بھی رائیولز ہیں ایک دوسرے کے, تھاٹ پروسیس کے. وائی از دیٹ؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 لوگ ہیں ہم جنہوں نے بہت زیادہ سوشل ورک, فلینتھرپی اور میں کہوں گا ہیومن رائٹس کے اوپر بھی, ویسے ہیومن رائٹس پہ برار نے اتنا نہیں کیا لیکن شداد نے کیا, تو میں شداد رو ابرار الحق ہم نے اس پہ بہت کام کیا. بالکل کیا. اچھا, ہم نے اسٹارٹ اس وقت کیا جب کوئی اور شعبے سے نہیں کر رہا تھا, لیکن عمران خان ہمارے سامنے ایک ایگزامپل تھے, اور میرے تو پولیٹیکل ڈیزائنس تھے, میں تو چاہتا تھا پالیٹکس کرنا, میرے والدین پولیٹیکل سائنس پڑھاتے تھے, اور میری فیملی میں جو لیفٹ کے بہت سے لوگ تھے, قلعے میں قید بھی رہے ان میں سے کئی. اچھا, ضیاء الحق کے زمانے میں. اچھا, میرے والد صاحب خود جو تھے وہ لیفٹ انکلائنڈ تھے. پیپلز پارٹی کے ساتھ مطلب نہیں, وہ بھی وہ تو سوشلسٹ پارٹی سے تھے. اچھا, ضیاء صاحب کے چونکہ آپ نے دور کی بات کی نا, وہاں زیادہ تر قلعے کی طرف لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے تھرو جایا کرتے تھے. نہیں, سوشلسٹ پارٹی کے لوگ تو زیادہ, کمیونسٹ پارٹی, سوشلسٹ پارٹی, وہ تو ان کے لوگ جو تھے زیادہ تھے. اچھا, لیکن بہرحال اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ میرے اپنے جو والد صاحب تھے وہ ٹریڈ یونینسٹ تھے, مطلب چونکہ وہ پروفیسر تھے, تو جب وہ لیکچرر تھے اس زمانے میں بھی, وہ لیکچررز ایسوسیشن کے پنجاب کے پریزیڈنٹ تھے. اچھا, تو ان لوگوں نے سڑکوں میں نکلے مارے کھائی ہوئی ہیں کہ جی ہماری مانگیں پوری کرو, اور سرکاری ملازمین کی ڈاک یہ وہ جو بڑے مسائل ہوتے ہیں اس پہ یہ میرے والد صاحب کرتے رہے ساری عمر. تو ہمارے اندر ایکٹیویزم تھا. اچھا, وہ یہ کہ میرا اور ابرار کا جو اصل میں کانفلکٹ تھا, وہ پتہ نہیں مانے گا نہیں مانے گا, وہ فلسافیکل اور آئیڈیالوجیکل تھا اس وقت بھی. اچھا, میں تھا ایک, یہ سنگنگ ٹائمز کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی, میں لبریٹڈ آدمی تھا, میں تھوڑا سا چیزوں کو پروگریسولی دیکھتا تھا. یہ ایک ملغوبہ بناتا تھا, وہ ہوتا نا ریلیجن, کلچر, یہ وہ مل ملا کے, تو وہ ایک ایسی باتیں کرتا تھا جس سے ڈاگمیٹک فیلنگ آتی تھی. اچھا, تو ہماری بحث ہوا کرتی تھی. شروع میں تو یہ 95 میں آیا تھا, میں 2000 میں آیا ہوں. میں پہلے جوپٹرس کرتا رہا نا, تو اس سے میں بڑا کوئی نام نہیں بنا, تو یہ میرے سے 5 سال پہلے سے نام بنا چکا ہوا تھا بلو دے گھر کے ساتھ 95 میں. میں نے اپنا ایلبم نکالا 2000 میں, تو میں 5 years junior to him in the solo career field. سولو سنگنگ, ٹھیک. نہیں, یہ بھی, اور کیونکہ میں جوپٹرس میں بہت بڑا نام بھی نہیں تھا نا, ہم تو ایک پلیز کرتے تھے چھوٹے چھوٹے شوز, اور یہ وہ ایلبم بھی نہیں بناتے تھے. تو اس لیے جب میں آیا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد پھر ہمارے تھوڑا بہت معاملہ ہوا, لیکن شہزاد سے میرا کبھی نہیں ہوا, عاطف کے ساتھ نہیں ہوا, علی ظفر کے ساتھ نہیں ہوا, راحت بدری خان کے ساتھ نہیں ہوا, شفقت امان علی کے ساتھ نہیں ہوا. میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں نا, وہ باتیں ایسی کرتا تھا جو لوگ دیکھیں. منظور, میں یہ نہیں کہتا وہ منافق ہے, میں یہ نہیں کہتا, میں عمران خان کو بلکہ صاف صاف کہتا ہوں, اس کو میں اس لیے نہیں کہتا کہ یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ اپنی منافقت کو معاشرے پہ امپوز کر سکے, لیکن مجھے جو لوگ ریلیجن کو اور کلچر کو یوز کرتے ہیں اس طریقے سے کہ وہ لوگوں کو ریگریسو فلاسفی کی طرف لے کے جاتے ہیں بجائے پروگریسو کی طرف لے جانے سے, اور اس پورے پروسیس میں وہ پیسہ بناتے ہیں, تو آئی ڈونٹ لائک دیٹ. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو پیسہ بنائے نہ بنائے, وہ آپ سے بنے نہ بنے, آپ کی ایک سوسائٹی کے اندر آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ کو ہمیشہ ایسے سوچنا چاہیے کہ آپ جو بھی کریں اس سے سوسائٹی کو فائدہ ہو. اور اتنے غریب لوگ ہیں یہاں, اتنے کنزرویٹو لوگ ہیں, اتنے بیچارے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا. آپ کو چاہیے آپ ان کو سوشلی اپلفٹ کریں, کلچرلی اپلفٹ کریں. آپ ان کو الٹا جو ہے وہ ایسی باتیں بتا رہے ہیں کہ جی نہیں جی جو کرنا ہے جی خدا نے کرنا ہے. لیکن جواد بھائی, عام طور پہ چلے ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں ایک آئیڈیالوجیکل ڈفرینس تھا آپ کے ابرار کے ساتھ, لیکن ایک عام آدمی جو ہے وہ کہتا ہے یار اسی دے گانے سننے نے ایدا کی فرق ہے, مطلب آئیڈیالوجی تے وہ کیا میسج جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں اسی تے وی آر ہیونگ اے گڈ ٹائم, اسی 4-5 منٹ کا گانا سننا ہے, اودے چ اسی انجوائے کرنا ہے. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ کس طرح ڈفرینس آئے گا؟ یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس میں بھی میں ایک بات بتاتا ہوں, وہ اب اچھا ہے برا ہے یہ آپ ڈیسائیڈ کریں. میرا پرابلم یہ تھا کہ میں حالانکہ پروگریسو تھا, میں لبریٹڈ سمجھتا ہوں اپنے آپ کو, میں فارورڈ لکنگ آدمی ہوں سوسائٹی کا. میں ویسٹرن جو انہوں نے ایک نظام بنایا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی کو ہیومنزم کے اوپر, ریزن کے اوپر, ریشنیلٹی مطلب اس کے اوپر
لوجک کے اوپر, اور پلس جو ٹیکنالوجیکل پروگریس ہے اور اس کے لیے جو سائنٹیفک لاز ہیں, یہ سارے جب تک آپ انکلکیٹ نہیں کریں گے سوسائٹی میں, آپ آگے نہیں جا سکتے. تو آپ کے پاس روٹ وہی ہے. یہ روٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پرانی باتیں کر کے تو آگے چل پڑیں, پرانی باتیں کریں کہ وہی رہیں گے آپ کو آگے جانا پڑے گا. علامہ اقبال نے کتاب لکھی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام, وہ اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے کہا یار اسلام تو ہے, مذہب بھی ہے, میں بھی مسلمان ہوں, آپ بھی مسلمان ہیں, تو میں جو ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ریفارم ہونا چاہیے ہر چیز ساتھ ساتھ اگر آپ نے آگے جانا ہے. ادروائز آپ کہیں جی ترقی کی دوڑ میں ہم شامل نہیں ہیں, جو مرضی کرے دنیا, ہم نے تو جو اپنے اس میں ایک انڈے میں رہنا ہے, اور اب پھر آخر کار وہ انڈا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ہم سویلائزیشن کی دوڑ سے نکل جائیں گے. پرابلم ایریا. تو وہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ میں کرتا تھا ایسا میوزک جو کہ مجھے لگتا تھا کہ اس سوسائٹی کے اندر وہ ڈاگما نہ پروڈیوس کرے. اچھا یہ کہ الٹا کرتا تھا, یہ باتیں کرتا تھا اور طرح کی جو عمران خان بھی کرتے ہیں, زندگی اور تھی ہر قسم کا. اور میوزک کیا بنانا مطلب جی ٹی روڈ پہ بریکاں لگیاں اگر آپ گا رہے ہیں تو پھر آپ ساتھ ساتھ مذہب کا نا تڑکا لگائیں نا. آپ پورا آپ مذہب کا تڑکا کس طرح اس میں نہیں, اس کے علاوہ اس کی پوری جو باتیں ہوتی تھی نا, میں آپ کو بتاتا ہوں نا پرابلم ہمارا وہاں پڑتا تھا. جیسے مثال کے طور پر میں علی ظفر ابرار اتوا بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ, پی ٹی وی کا شو تھا. اچھا. تو علی ظفر کو جو کمپیئر تھی اس نے کہا کہ تھرل ہونا چاہیے لائف میں اور یہ وغیرہ وغیرہ. تو علی ظفر نے کہا ہاں تھرل تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ انسان جو ہے وہ اپنی مطلب گرل فرینڈ سے ملنے جاتا ہے تو وہ بھی تھرل ہی ہوتا ہے اور وغیرہ وغیرہ. اس نے کوئی خاص سینیریو میں کہا کہ ایسا کا سینیریو ہو تو وہ تھرل ہوتا ہے. تو ابرار نے اسے کہا ادھری کہ یہ بڑی بری بات ہے, پاکستان کے کلچر کے مطابق اور ہمارا جو مذہب جو کہتا ہے تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے محسن جعفر اس کے پروڈیوسر تھے, ابھی بھی ہیں وہ پی ٹی وی میں, کنے جانا بلو دے یہی میں کہہ رہا ہوں نا, یہ منافقت ہے نا. اچھا. تو میں نے وہیں بھی نا میں نے روکا ایک دم, سب کو پتا ہے اس بات کا, اس کے جب گواہ ہیں, میں نے روکا, میں نے اس کو کہا محسن صاحب بند کریں اس کو. انہوں نے بند, میں نے کہا یار تو مطلب میں ادھر نہیں کہنا چاہتا, میں نے کہا تو کیا ہے, تو کیا کرتا ہے, اور یہ نیا لڑکا آیا ہے تو یہ بولے گا اس سے فائدہ ہوگا کیا, جب یہ چلے گا لوگ کہیں گے یہ کتنا اچھا آدمی ہے اور یہ کتنا برا آدمی ہے. تو میں نے کہا ایسے نہ کر یار. تو وہ علی ظفر نے بعد میں مجھے کہا کہ شکر ہے آپ نے یہ کر دیا, میرے سے غلطی ہوئی. میں نے کہا دھیان سے بولا کرو ابھی. تو اس طرح کے اتنے انسٹنسز ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا, اور یہ واحد آدمی تھا جو یہ کرتا تھا. شہزاد نے کبھی نہیں کیا, باقی لوگ نہیں کرتے. دیکھیں نا راحت علی خان کو ہم نے کب دیکھا ہے کہ وہ مذہبی باتیں کر رہا ہے یا بہت ہی کنزرویٹو قسم کی گفتگو کر رہا ہے, حالانکہ وہ ایک ایسے خاندان سے ہے جو کہ بہت ہی کنزرویٹو ہیں, جن کی لڑکیاں گانے بھی نہیں گاتی, وہ نہیں اجازت دیتے. نہیں لیکن جواد بھائی میں اس میں ایک اور پرسپیکٹو بھی ہے, اور میں نے ایکچولی اس کے بارے میں کہیں پہ پڑھا تھا کہ اگر یہ قوالوں کے بارے میں بھی, میں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اینی نیمز, میں کسی کی بات نہیں کر رہا, میں کسی کوئی ایک اسپیسیفک قوال کی بات نہیں کر رہا, میں ایک جنرل پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں. صوفیزم کو پروموٹ کرتے ہیں وہ, ٹھیک ہے, صوفیزم کے اوپر زیادہ بیس کرتے ہیں, اس کو گاتے ہیں, اس کو ان ورسز کا وہ استعمال کرتے ہیں. قوالی دا 50 لاکھ روپے لیندے ہیں جو فنکشن جاتے ہیں, اس کا صوفیزم کے ساتھ کیا تعلق؟ یہ تو جی ہمارا ایک دوست ہے جنید جمشید, میرے بہت مطلب میرے تو ان سے بڑا اچھا تعلق تھا, پیار بھی تھا. تو جنید جو تھے مجھے بڑی اچھی طرح یہ بات یاد ہے. میں آپ کو تھوڑی سی نا کانٹرڈکشنز بتا رہا ہوں ہماری سوسائٹی کی, اور ان لوگوں کے نام لے کے بتا رہا ہوں جو سوسائٹی کے ٹاورنگ فگرز تھے. تو ہم بعد میں آئے, یہ ہمارے سے پہلے کے تھے. تو ہوا یہ کہ ایک دفعہ ہم نے ٹور کرنا تھا امریکہ کا, میرا وہ پہلا ٹور تھا, 2001 ہے میرا خیال ہے, 2001 یا 2002 کی بات ہے, 9/11 ہو چکا ہوا تھا. اور میں پہلی دفعہ جا رہا تھا ٹور پہ امریکہ, میں نے 2011 نکالا تھا. تو اس میں ہم جا رہے تھے, تو جنید اس زمانے میں داڑھی بردار تھے, داڑھی رکھی ہوئی تھی بڑی, اور تبلیغی تھے, اور طارق جمیل, مولانا طارق جمیل کے ساتھ ہوتے تھے. انہوں نے داڑھی کٹا دی, ٹوٹل کلین شیو کیا. میں, معین اختر, بہت بڑے نام آپ کو پتہ ہے وہ تھے, ندیم صاحب, ان کا پورا نام تو مجھے نہیں پتا, جو ہمارے ایکٹر ہیں بہت بڑے ایکٹر جو فلم ایکٹر ہیں, ندیم صاحب, ٹھیک, وہ تھے. اس میں 2 لوگ تھے, خوشبو اور باز, یہ میاں بیوی تھے, اور یہ ذرا تھوڑا سا ڈانس کا ان کا ایک وہ تھا. فیصل قاضی تھے, وہ ایک کامیڈین ہے.
تو یہ ہمارا پورا ایک انٹوراج آپ سمجھیں ہم گئے. ٹھیک. میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس بات. وہ جب انہوں نے کروائی نا وہ تو اور چلے گئے تو ایسی باتوں میں کیونکہ اتنا لمبا ٹور تھا کوئی 1.25 مہینے کا, تو باتوں میں جب بات نکلی تو پتہ چلا کہ ہی وانٹیڈ ٹو میک سم منی سو دیٹ ہی کوڈ انویسٹ ان ٹو اے بزنس. سو ہی ٹک سم سارٹ آف اے فتویٰ یا جو بھی ہوتا ہے فرام تبلیغی جماعت کہ جی میں اگر یہ کرنے کے لیے داڑھی کٹا دوں واپس آ کے پھر رکھ لوں. تو وہ پیسہ کس سے کمایا؟ میوزک سے, کانسرٹ سے. واپس آ کے کہا ایک پریس کانفرنس میں, یہ میرے سامنے ہوا, میں اس کا تجمدید گواہ ہوں. واپس آ کے پریس کانفرنس میں کہا, ہمارے جرنلسٹ تھے بہت بڑا, اچھا مزے کی بات ہے, پھر محسن جعفر نے یہ سوال کیا, یہی بندہ جو پی ٹی وی کا بہت بڑا پروڈیوسر ہے, کہ جی اس پریس کانفرنس میں کہ جنید نے کہا میں شکر کرتا ہوں کہ میں نے یہ کام چھوڑ دیا اور میں دعا کروں گا کہ جتنے بھی لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو بھی خدا ہدایت دے اور وہی چھوڑ دیں. تو اس نے کھڑے ہو کے پوچھا, محسن جعفر صاحب نے پوچھا کہ یار آپ نے جو اتنے پیسے بنائے ہیں لائف میں, آپ وہ سارے جو ہیں وہ آپ دے رہے ہیں مطلب غریبوں کو یا کسی آرگنائزیشن کو, اور آپ اپنے ایسیٹس ختم کریں کیونکہ آپ نے تو حرام کی کمائی اس کا مطلب کمائی ہے. اس پہ جنید ایک دم لال چہرہ ہو گیا جنید کا. جنید نے کہا کہ نہیں, یہ میں نے فتویٰ لیا ہے کہ جو پہلے آپ کے پاس ہے سارا وہ آپ کو واپس کرنا ضروری نہیں ہے. اچھا, تو ریلیجن کو دیکھو منصور, آپ اتنے آپ ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ آدمی ہیں, میں آپ کو بلاگ سنتا رہتا ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ ریلیجن تو میرے لیے بھی امپورٹنٹ ہے, آپ کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے, لیکن جب آپ اس کو یوز کرنا شروع کرتے ہیں نا ٹو میک یور پوائنٹ اسٹرانگر یا ٹو ایکسپلائٹ اے فلاسفی, تو میں اس کو بہت برا سمجھتا ہوں, کوئی بھی کرے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کانٹرڈکشنز, یہ تضادات ہمارے جو ہیں یہ منافقت کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں. اور حالانکہ جنید بہت اچھے آدمی تھے, بہت اچھے, لیکن دیکھیں پیسہ تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ باقی لوگوں کو ہدایت ملے؟ بات یہ ہے کہ باقی لوگوں کو کیوں ہدایت ملے یار؟ ساری میوزک انڈسٹری, فلم انڈسٹری نہیں, منظور اس کی بہت بڑے بڑے ریپرکشن. آئی ایگری, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص ابھی دنیا میں نہیں ہے, نہیں وہ تو چھوڑ دیں, لیٹس ناٹ. نہیں, لیکن بات تو ہم ہٹلر کی بھی کرتے ہیں, وہ بات تو ہم زلفقار علی بھٹو کی بھی کرتے ہیں, جمشید اور میرا مطلب ہے ہٹلر کا کمپیریزن تو نہیں, لیکن میرے فیلڈ کے ہے نا. اور جب میں, آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ میری فیلڈ میں میرے لوگوں کے ساتھ اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلے تھے تو کیوں تھے, میں ایک آئیڈیالوجیکل آدمی تھا, اور آئیڈیالوجیکل آدمی کو مسئلے ہوتے ہیں. اچھا, اب جو کچھ بھی اب ہم نے دیکھا ہے, مطلب ٹرانسفارمیشن ہم نے دیکھی ہے, میوزک ہیز چینجڈ لاٹ, مطلب سنس 90s, اس کے بعد 2000 کا ایک ڈیکیڈ آتا ہے, اس کے بعد 2000 ایسے بڑے پرانے ہو گئے, اب میں اس کو کیلکولیٹ کر رہا ہوں. ناؤ وی آر اسٹارٹنگ ان 2022, لوگوں کے ٹیسٹ چینج ہو گئے ہیں. آپ کے خیال میں اب وی ہیو فالن بیہائنڈ, یا جو اب میوزک بن رہا ہے وہ ایکچولی زیادہ بہتر بن رہا ہے ود بہتر فیسلٹیز, پیسہ اس کے اندر اب زیادہ آ گیا ہے, ڈفرینٹ میڈیم سے آ گیا ہے, یوٹیوب کے ذریعے لوگ بہت پیسہ بناتے ہیں, اب اپنا میوزک وہاں پہ ریلیز کرتے ہیں, بارڈرز ختم ہوتے جا رہے ہیں, مطلب اب کوئی فرق نہیں پڑتا آپ پاکستان میں دبئی سے بیٹھ کے آپ ریکارڈ کر رہے ہیں یا کہیں سے بھی. آپ کے خیال میں اس میں بھی ایک بہت بڑی ٹرانسفارمیشن آئی ہے؟ بالکل آئی ہے, اور یہ اس سے نقصان یہ ہوا ہے کہ آرٹ جو ہے وہ اس کے اندر جو کمپٹنس تھی اور جو ایکسلنس تھی, جو کہ میرے زمانے میں بھی کم ہوئی. مہدی حسن صاحب کے ساتھ میں کمپیئر کر ہی نہیں سکتا نا اپنے آپ کو, وہ اتنے, ان کا گلا جو ایسا تیار تھا, نور جہاں صاحبہ کے ساتھ نہیں کر سکتا, لتا منگیشکر صاحبہ کے ساتھ نہیں کر سکتا, کشور کمار صاحب کے ساتھ نہیں کر سکتا. وہ ون ٹیک میں گاتے تھے, مطلب میوزک بجنا شروع ہوا اور وہ انہوں نے گانا ہے, کوئی اس میں آپ کٹ نہیں لگا سکتے, بعد میں آپ ایک لائن نہیں گوا سکتے, ایک لفظ نہیں پنچ کر سکتے, جو ہونا ہے اسی 4 منٹ میں ہونا ہے جو 4 منٹ چل رہا ہے. جی, وہ اتنے زبردست لوگ تھے کہ ان کے گانے سنے تو وہ لگتا ہے کہ سر میں ہل ہی نہیں رہے, ایسا سر پکا ہے. تو میں نہیں وہ کر سکتا. اچھا, میرے زمانے میں تو پھر بھی ہم لیکن کچھ حد تک گا لیتے تھے. اب میں جو دیکھ رہا ہوں نا, ساروں کو نہیں کہہ رہا, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سٹار بنے ہوئے ہیں لیکن وہ گا نہیں سکتے اس طرح. اب یہ نقصان ہے. کچھ میرے سے بہت زیادہ اچھے ہیں, جیسے نبیل شوکت ہے, نجم سیٹھی کے بیٹے ہیں علی سیٹھی, وہ ہے, امانت علی ہے, 4-5 لوگ ایسے ہیں جو میرے سے بہت زیادہ اچھا گاتے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو جن کو گانا نہیں آتا. لیکن دوسری طرف فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ ٹیونر لگ گئے ہیں, ٹیونر
اگر آپ سے بھی میں گانا گواؤں نا, میں آپ کو بالکل سچ بتاؤں, اگر ابھی گانے کا دل کیا نا تو مجھے بتائیے گا. میں آپ کو گانا ریکارڈ کر کے ایسا اس کو ٹیون کروں گا کہ آپ کہیں گے یار یہ مطلب میں تو بہت ہی اچھا سنگر ہوں. تو اب یہ جو گیجٹس ہیں اس نے میوزک تباہ کر دیا ہے. دوسری طرف لیکن سے فائدہ کیا ہے کہ ٹون جو ہے نا وہ اتنی زیادہ ہیں, مختلف ٹونز, مطلب ڈرم کی ٹونز, شہنائی کی ٹون, گٹار کی ٹون, کوئی بھی اٹھا لے منہ اٹھا, مطلب دنیا میں طبلہ ٹونز اتنی زیادہ ہیں کہ ہر دفعہ نیا گانا آپ بناتے ہیں, ہر دفعہ نیا. تو لوگ یہ جو نئے لڑکے ہیں نا, نئے لڑکے لڑکیاں, ان کو ڈائیورسٹی چاہیے یہ والی کہ ہر دفعہ نیا گانا, ہر دفعہ نیا ٹون, نیا. تو وہ میرا خیال ہے کہ اس سے وہ میوزک جو ہے بالکل چینج ہو گیا. جواد بھائی, بالی ووڈ کے اندر ایک الزام جو وہاں پہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جناب وراثتی ایکٹر بڑے ہیں. کسی کا باپ ایکٹر تھا, کسی کا باپ پروڈیوسر تھا یا فائنینسر تھا, اس کی وجہ سے اس کو آٹومیٹکلی پلیٹ فارم مل جاتا ہے. کئی نام ہیں جو ہم لے سکتے ہیں وہاں پہ. سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹ کمز ٹو نیٹ ورکنگ. ٹھیک ہے, کہ آپ کے باپ دادا تھے, نیٹ ورکنگ تھی, آپ کو ایک پش مل گیا, جمپ مل گیا. پاکستان کی مووی میوزک انڈسٹری کے اندر بھی ہے, اف یو ہیو نیٹ ورکس, غریب سنگر جو ہے اس کے سکسیس کے اتنے چانسز نہیں ہیں جتنے امیر سنگر کے زیادہ چانسز ہیں. از دیٹ اے فیکٹ؟ ڈیفینیٹلی ایسا ہے, لیکن تھوڑا سا اس کو جو کرتا ہے, مطلب میرا خیال ہے کہ کوئی پازیٹیو ایک فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی بڑی کارپوریٹس جیسے نیس کیفے بیسمنٹ ایک گانا پروگرام پروڈیوس کرتے ہیں وہ نیس کیفے والے, کوک کرتا ہے اس طرح کی چیزیں, پیپسی کئی دفعہ کرکٹ پہ گانا بناتا ہے تو کسی کو اٹھا لیتا ہے, تو نصیب لال کو بھی لے لیتے ہیں وہ لوگ. تو اس لیے وہ ان کے پاس یہ پاور اب ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو بھی لے کے آ سکیں, لیکن وہ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. اچھا, پی ٹی وی کے زمانے میں اور ایون این ٹی ایم کے حد تک, تو پی ٹی وی ورلڈ تک بھی عام لوگ جو تھے وہ اسٹار بن جاتے تھے. اب آپ کے یو نیڈ ٹو ہیو منی فار دیٹ. اف یو وانٹ ٹو میک اے گڈ ویڈیو تو 10 لاکھ لگ جاتا ہے آپ کو. اگر اچھی ماڈل لینی ہے, آپ نے اچھی ایکٹریس لینی ہے اس میں, یا لڑکی نے کسی اچھے ایکٹر کو لینا ہے, تو وہ اتنا کاسٹلی پروجیکٹ ہوتا ہے کہ بڑا مصیبت ہوتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی نقصان ہوا ہے, اس سے ہوا ہے کہ ایک کلاؤڈ بن گیا ہے. ڈرامہ انڈسٹری میں میں نے دیکھا بہت زیادہ. اچھا, ڈرامہ انڈسٹری میں آپ کو وہی لوگ بار بار نظر آ رہے ہوں گے, بار نیو انٹرنٹس نہیں ہیں. اور غریب اور لوور مڈل کلاس کی لڑکیاں, یہ لڑکے آپ کو بڑے کم نظر آئیں گے. اگر آپ پرانے ڈرامے دیکھیں, خدا کی بستی سے سٹارٹ کریں, عام لوگ, لوور مڈل کلاس کے لوگ, بولنا بھی اردو ان کو اتنا اچھا ہے, لیکن ایکٹر اتنے اچھے. اور وہ جب آ کے کرتے تھے ڈرامہ کرتے تھے, ان کی ایکٹنگ دیکھ کے ان کو ایکٹر رکھتے تھے. اب آپ کی شکل دے کے رکھتے ہیں, اب آپ کا کلاس کا بیک گراؤنڈ دے کے رکھتے ہیں, انگریزی آپ بولتے نہیں بولتے, آپ اس کلاس میں مکس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. میرا خیال یہ اب یہ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہ اس میں ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے جس چیز کا ذکر کیا کہ یہ گانا کی شوٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو ایک ماڈل بھی چاہیے ہوتی ہے, ایک اچھی ماڈل جس نے پیسے بھی لینے ہیں. اس سے بھی فرق پڑتا ہے گانے کے ہٹ ہونے میں یا نہ ہونے میں؟ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. ابھی ریسنٹلی میں آپ کو ایک دو ایگزامپل دیتا ہوں. کوک اسٹوڈیو جو ہے, کوک اسٹوڈیو میں عارف لوہار نے ایک گانا کیا. جی, عارف لوہار جو ہیں وہ بہت عرصے سے گا رہے تھے. جی, اور انہوں نے جگنی مختلف طریقوں سے بڑی دفعہ گائی تھی. ایسے ہی ہے. جب انہوں نے میشا شفیع کے ساتھ وہ کیا نا کوک اسٹوڈیو میں, میشا شفیع از این اٹریکٹیو گرل, اور وہ گانا اس کا اچھا ہے, لیکن گانا اس کا مطلب ہمارے جیسا ہی ہے. بہت اعلیٰ سنگر نہیں ہے. عارف لوہار بہت ٹرینڈ آدمی ہے, لیکن عارف لوہار could not have made جگنی into a hit if میشا شفیع was not there. وہ ایک ویژول افیکٹ تھا اس کا. میشا شفیع کے ویژول افیکٹس یا میشا شفیع کے گانے کی وجہ سے؟ دونوں چیزیں. نہیں دیکھیں, میں شوبز کا آدمی ہوں, میں تو آپ کو بالکل آنیسٹلی بتاؤں گا, میشا شفیع زیادہ امپورٹنٹ ہے. نہیں ایز اے سنگر؟ نہیں, the way she was looking and the way she was singing, both together. اچھا, آپ کو میں مثال دیتا ہوں. اور ابھی ہمارا دوست ہے, میرے ساتھ بہت کام کیا, بگے نے. آپ کے اوپر بڑے سویر کرٹیسزم ہونے اس کامنٹ کے ہونے دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں تو میشا کو بھی پتا ہے, میشا کو پتا ہے کہ وہ نصیب لال سے اچھا نہیں گاتی. مجھے پتا ہے کہ میں
جیسے میں نے ابھی کہا نبیل شوکت میرے سے بعد آیا ہے, میں اس جیسے نہیں گاتا, اور میں شفقت امانت علی اور راحت علی خان جیسا نہیں گاتا, تو اس میں میشا شفیع کیوں کہے گی مجھے کچھ؟ وہ یہ کہیں گے کہ جی آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ میں ایک عورت ہوں, کیونکہ میں ایک لڑکی ہوں, اس کی وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لڑکی کا گانا جلدی ہٹ ہو جاتا ہے, لڑکے کا گانا ہٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا. اچھا, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی تو اس کے ایک اچھی بات ہے نا کہ وہ شی از اے پریزنٹیبل اٹریکٹیو فیس. اچھا, دیکھیں اگر عارف آپ لوہار از ناٹ, اب عارف از لائک می, میلز کو تو یہ اس طرح ویسے بھی نہیں ہوتا, اور وہ ہم ایسے ہی ہوتے ہیں. علی ظفر کتنا اسمارٹ, علی ظفر ہے, اچھا علی ظفر ہے. اچھا, لیکن میں جن کی بات کر رہا ہوں اس میں آپ واپس آئے نا. اب آپ مجھے بتائیں, شاہ رخ خان ہے, ہاں جی, سلمان خان ہے, عامر خان ہے, میں ان کو ویمپائرس کہتا ہوں. کیوں؟ آپ مجھے بتائیں ان کی ایجز ہیں 55, 56, 57, یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ خون پیتے ہیں ینگ لوگوں کا. اچھا, مطلب یہ کوئی یہ سمبولکلی میں کہہ رہا ہوں. آپ لڑکیاں دیکھیں وہ جن کو لے کے آتے ہیں, وہ لڑکیاں اتنی ینگ ہوتی ہیں, اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ وہ ایک بڈھا آدمی جو ہے وہ ان کے ساتھ چلنا, وہ یہ میں اس نے فٹ کپڑے میں رکھا ہوا ہے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ شاہ رخ خان اس کی جگہ مادھوری ڈکشت کو ڈال لے گا تو وہ فلم ہٹ ہو جائے گی؟ لیکن جواب یہ دس کاؤنٹس. دیپیکا پڈوکون سے لے کے کیٹرینہ کیف سے لے کے, یہ سلمان خان نے انٹروڈیوس کی, یہ شاہ رخ خان نے کی, عامر خان نے بہت سی کی ہیں. یہ سارے لوگ ایکچولی زندہ اس لیے ہیں کیونکہ وہ اپنے ساتھ ایک ینگ خوبصورت لڑکی کو رکھتے ہیں جس کی ایکٹنگ ایبلٹی بھی ہوتی ہے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ زینت امان جو تھی, سمیتا پاٹل, اس سے بڑی کمرشل ہٹ ہو سکتی تھی؟ وہ نہیں ہوئی. لیکن جواد بھائی مثال کے طور پہ اب دنگل ہے, عامر خان کی فلم, اس کے اندر کون سی کٹرینہ کیف؟ وہ عامر خان خود ہے نا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, تو وہ ان کی اپنی بھی تو ایک اسٹار اپیل ہے نا. الٹیمیٹلی اٹس اے کنزیومر مارکیٹ. عامر خان خود جو ہے نا وہ فرق آدمی ہے. شاہ رخ خان اور سلمان خان کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے. عامر خان جو ہے نا وہ آپ کو معلوم ہے وہ کس طرح کا آدمی ہے. اس نے تو تارے زمین پر بھی بنا کے, وجہ سینگ اس کے شاہ رخ اور سلمان کے ساتھ اگر ایک ینگ ہیروئن نہ ہو تو وہ نہیں چلیں گے, اور کمرشل مووی میں عامر کے ساتھ بھی نہ ہو تو, اگر کمرشل فلم ہے اس کی. دیکھیں ہمارے یہاں پہ نا ریونیو جنریٹنگ فلم جو ہوتی ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہیں جو بالکل کمرشل ہوتی ہیں, جب وہ بنائی جاتی ہیں اور جب ان کو مارکیٹ کیا جاتا ہے تو وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کمرشل فلم ہے. ٹھیک ہے, اس کی مارکیٹنگ کا بجٹ ہی کمرشل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ فارمولا فلمز نہیں بناتے, آپ ایسی فلم بناتے ہیں جیسے لگان کو آپ ٹرائی کرتے ہیں, بہت سی چیزیں آپ ٹرائی کرتے ہیں, کچھ چیزیں ہٹ ہو جاتی ہیں, کچھ چیزیں نہیں ہوتی. ابھی ریسنٹلی اس کی نہیں ہٹ ہوئی نا, یہ جو لال سنگھ چڈھا جو ہے, تو یہ کئی دفعہ بہت بڑا آپ کو سیٹ بیک بھی ہو سکتا ہے. عامر خان ٹیکس دیٹ دوز رسکس. لیٹس کم بیک ٹو دی میوزک انڈسٹری آف پاکستان. میں ایک اور بندے کی بات بتانے لگا تھا. میرا ایک دوست ہے ساحل علی بگا, ساری عمر سے میرے ساتھ پہلے کام کیا ہے, اب میرا بہت ہی کلوز دوست ہے, چھوٹے بھائیوں کی طرح. ٹھیک ہے. وہ جب پہلی دفعہ اس نے کوک اسٹوڈیو میں گانا گایا, تو گانا تو اس نے اچھا گایا, بنایا بھی اچھا ہے, وہ خود بناتا ہے چونکہ میوزک تو اس کی وہ بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ایما بیگ تھی. اچھا. ایما بیگ از اندر گڈ لکنگ گرل, اور گانا بھی اس کا اچھا ہے. بگا اگر اکیلا وہ گانا گاتا نا تو وہ اس گانے کو وہ نہ ملتا جو ایما بیگ کے ساتھ ملا. سیکنڈ ٹائم اس نے کیا کیا, پھر ایما بیگ کے ساتھ گانا گایا. تیسری دفعہ کیا کیا, پھر مومنہ مستحسن کے ساتھ گانا گایا. دیکھیں ہوتا پتہ کیا ہے, ہمیں کئی دفعہ بڑی جب میرے جیسا بندہ جو کہ زیادہ بہت ہی سبسٹینشیل قسم کے اور پروفاؤنڈ قسم کے پولیٹیکل آئیڈیاز بولنا چاہتا ہے, جب آپ کو اس کو آپ ادھر لے کے آئیں گے تو میں جب فیکٹس بولوں گا جو کہ پیٹی لگیں گے عام لوگوں کو, سپرفیشل لگیں گے, تو لوگ کہیں گے یار جواد بھائی یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. لیکن جواد بھائی اس سے ہٹ ہو جاتا ہے نا انسان. ٹھیک, تو بیسکلی پھر آپ نے بھی جو گانے گائے مثال کے طور پہ اچیا مجاجا علی, اس میں لڑکی امپورٹنٹ تھی. لڑکی امپورٹنٹ تھی. وہ کہندی ہے سیاں میں تیری یہاں میں نے بڑا اچھا گانا وہ گایا, لیکن اس کے ویڈیو میں وہ نادیہ افغان نے ایکٹنگ بہت اچھی کی. اچھا. اور دیکھیں اگر ایک گانا رومانٹک ہو, پاکستان کے اندر گانے ہٹ کون سے ہوتے ہیں میں بتا دیتا ہوں آپ کو. رومانٹک گانے ہٹ ہوتے ہیں, بھنگڑے ہٹ ہوتے ہیں, اور پاکستان کے کچھ گانے وہ بھی ہو جاتے ہیں, سارے نہیں ہوتے, بلی نغمے. اور چوتھا اسپریچول سانگس. زیادہ تر یہ گانے ہیں جو پاپ میوزک میں یہ جانرز ہیں جو ہٹ ہوتے ہیں. ان میں سب سے زیادہ ہٹ کون سے ہوتے ہیں؟ رومانٹک سانگس. اب رومانٹک سانگس کیوں ہٹ ہوتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ اس کے اندر رومانس ہوتا ہے, اور رومانس میں لڑکا لڑکی ہوتے ہیں. اگر لڑکی اچھی شکل کی ہوگی تو وہ اور زیادہ فائدہ ہوگا. تو اٹ از ویری پیٹی,
It is very superficial, but as It's a long reality. as long it's a petty reality, but as long as society doesn't move forward and society doesn't make heroes like Al Pacino and Robert De Niro, our society, اس تک یہ چیزیں میٹر کریں گی. سو بیسکلی آپ کے فارمولے کے مطابق, بیکاز آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ, کیونکہ آپ نے جس قسم کی باتیں کی ہیں نا, مجھے پتا ہے اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے سوال کرنے اور اس میں ہمارے کامنٹ سیکشن میں بھی بہت سے سوال آئیں گے. سو آئی ایم ٹرائنگ ٹو کور آل دا بیسز. جی, A female singer aged between 20 and 25 versus a female singer aged between 45 and 50. 20 to 25 کے سکسیس چانسز زیادہ ہیں کمپیریٹیولی 45 سے 50. 100%. اور اگر دونوں کی شکلیں, دونوں کی کلاس, آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے باقی ساری چیزیں ایک جیسی کر دیں, صرف ایج اور جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اٹریکشن جو آپ کے اندر ہوتی ہے, اس میں ان کا گانا بھی ایک جیسا ہے, وہ کلاس بھی ایک جیسی ہے, سب کچھ, تو یہ میٹر کرے گی. نصیب و لال, عابدہ پروین, دونوں بہت بڑے نام ہیں پاکستان کے, دونوں بہت بڑی سنگرز ہیں, ہٹس پہ ہٹس دیتی ہیں. آپ نے خود ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا جی پیپسی نے ان کو جو ہے وہ کاسٹ ان کیا, بڑا اس پہ بھی بڑا کرٹیسزم ہوا. ویسے اس پہ بھی ایک ڈبیٹ اسٹارٹ ہو گئی تھی کہ جی مطلب اتنے بڑے ایونٹ کے لیے نصیب و لال کو, لیکن کچھ لوگوں نے بہت پسند کیا کہ نہیں, شی ایکچولی ریپرزینٹس دا ٹرو پاکستان. دیکھیے نصیب لال جو ہے نا, بہت اچھی وہ ہیں, ہماری آرٹسٹ ہیں. شازیہ منظور بہت بڑی آرٹسٹ ہے. بالکل. یہ جن کی آپ بات کریں, عابدہ پروین بہت بڑی آرٹسٹ ہیں. لیکن یہ لوگ جو ہے نا, ان کا جانرا جس طرح کا ہے, اس میں لوگ ان کو ایز پاپ آرٹسٹ نہیں دیکھتے. جی, یہ پاپ میوزک کر ہی نہیں سکتے. پاپ میوزک کے لیے ایک علیحدہ قسم کا ایک پورا پیکج ہوتا ہے آپ کا. ان کا جو ہے وہ اس طرح گیا جیسے اگر آپ نصرت علی خان کو کہیں گے تو نصرت علی خان کو وہ لوگ تو نہیں دیکھنے جائیں گے جو علی ظفر کا کانسرٹ دیکھنے جاتے ہیں یا عاطف کا دیکھنے جاتے ہیں. اس وقت کے اگر اسٹار آپ دیکھیں, ان کو آپ تھوڑا سا علیحدہ اس لیے کر دیں, اور وہ زیادہ تر اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ہوں گے اسپریچول ریم کے, وہ اسپریچول سانگس کر رہے ہوں گے, ان کے ساتھ چلا بھی جاتا ہے. ان کی آڈینس میں ینگ لوگ بہت آپ کو کم ملیں گے. اچھا, ان کی آڈینس میں آپ کو فیملیز کہہ رہی ہوں گی بچے کو کہ ساتھ چلو, تو وہ کہے گا میں نے نہیں جانا. اچھا, میں نے تو جانا. تو اور یہ تو ویسٹ میں ہوتا ہے. ویسٹ میں لوگ جو لوگ فل کالنز کو سننے جاتے ہیں وہ اپنے بچے کو ساتھ نہیں لے کے جا سکتے. ان کا بچہ جاتا تھا وہ اس کو سننے, وہ کیا نام تھا اس کا, اس زمانے میں بہت بڑا بینڈ تھا, اسٹنگ نام تھا میرا خیال, ہاں, یا کوئی یہ جو راک سیٹ ہے یا وہ گنز اینڈ روزز ہے, وہ ان کو سننے جاتے تھے. تو یہ تو دیکھیں منظور چلتا رہے گا. انسان جو ہے نا, ہم سارے اسٹیٹکس کے قیدی ہوتے ہیں. اور اسٹیٹکس تو میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں چاہے کوئی لبرل سوسائٹی ہو, کنزرویٹو ہو, سوشلسٹ ہو, کیپٹلسٹ ہو, کوئی بھی سوسائٹی ہو, اسٹیٹکس جو ہیں وہ انسانوں کے انڈیپینڈنٹ آف آل دس ہوتے ہیں. اچھا, ہاں, کوئی کسی کو کہتے نہیں ہے بیوٹی لائز ان دی آئیز آف دا بیہولڈر. یہ ضروری ہے, یہ سارے کمپوننٹس جو ہے وہ آج پاکستان کے اندر ہٹ ہونے کے لیے ضروری ہیں. یہ سارے آپ کو بیچ میں ایڈ کرنے چاہیے. خواتین کا کردار بھی ہونا چاہیے اس کے اندر, اس اسٹوری لائن کے اندر, اس کے بغیر گانا نہیں ہٹ ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ پیسہ بنانے کے لیے اور زیادہ سکسیزفل ہونے کے لیے اور زیادہ مشہور ہونے کے لیے یہی فارمولا ہے. اگر آپ عمران خان کو دیکھیں تو میں بہت بڑا کرٹیک ہوں اور کرٹیک کرتا ہوں ان کے اوپر. تو اگر آپ دیکھیں تو ریسنٹلی انہوں نے کہا کہ یہ لائٹ نہیں صحیح, اے آر وائی کی لائٹ اچھی تھی اور وہ شان کی لائٹ بری تھی. شان بیچارے کو بھی ساتھ رگڑ دیا, حالانکہ شان تو بہت زیادہ ان کو وہ کرتا ہے, فالو کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں گے لوگوں نے مذاق اڑایا اس بات کا. میں نہیں اڑایا تھا. میں نے عمران خان کو جتنا مرضی میں کرٹیسائز کرتا ہوں, میں نے آج تک کبھی یہ نہیں کہا کہ یار دیکھو کیا کہتا ہے میرے پہ لائٹ, کیونکہ وہ ٹھیک کہتا ہے. بھائی وہ اچھا نہیں لگے گا تو اس کی آدھی فالوئنگ جو ہے خواتین کی اور آدھی خواتین ینگ لوگوں کی. ینگ لوگ کیا اسپائر کرتے ہیں, ینگ لوگ اسپائر کرتے ہیں کہ میں اچھا لگوں, مجھے لوگ پسند کریں, خاص طور اپوزٹ سیکس سے لوگ پسند کریں. جن کی شادی نہیں ہوئی ہوتی تو وہ تو زیادہ اس پہ ہوتے ہیں. تو اگر عمران خان ان کو اچھا نہیں لگے گا دیکھنے میں تو آدھا چام تو وہیں ختم ہو جائے گا. لیکن جواد اس کے اندر ایک اور پوائنٹ ہے کہ ہر انسان کے کچھ ویکنیسز ہوتی ہیں, کچھ اسٹرینتھس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی ماشاء اللہ اسٹرینتھ یہ ہے کہ لوگ آپ کو آپ کے گانے کی وجہ سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسمارٹ ویسے آپ بھی ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ اسمارٹ آپ نہیں, وہ تو آپ بھی ہیں یار, آپ کافی اسمارٹ ہیں. اب خان صاحب کے پاس اگر یہ اسٹرینتھ ہے کہ وہ ان کی ہی از اے ہینڈسم گائے اور ہی وانٹس کہ لوگ ان کو اس وجہ سے پسند کریں,
تو بی ایڈ بالکل ایسا، اس میں تو کوئی بری بات نہیں. بالکل بہت اچھا بہت اچھا. پھر خان صاحب کی بری چیز کیا لگتی ہے آپ کو؟ بری چیز یہ ہے کہ یہ اس کے باوجود وہ کرتے سارا کچھ غلط ہے. بھائی دیکھیں نا، ایک آدمی اگر میرے سامنے کوئی چیز بن رہا ہے بڑی اور لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، لوگ اسپائر کر رہے ہیں کہ ایسا میں ہو جاؤں، اور وہ اچھا بھی لگ رہا ہے سب کچھ کر جو ہے وہ حرکتیں جو کر رہا ہے اس سے سوسائٹی پیچھے جا رہی ہے آگے جانے کے بجائے. عمران خان کے ساتھ میرا پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ ایک ریگریسو فورس ہیں اس پاکستان میں. دیکھیں ہم لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وہ عمران خان کہتے ہیں جی یہ چور ہیں، نواز شریف اور آصف زرداری، جو ان کا جو ریٹوریکل پالیٹکس ہے نا وہ 2-4 چیزوں پہ بیس کرتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جی یہ دونوں چور ڈاکو ہیں. دوسرا کہ جی پاکستان میں کرپشن بہت ہے اور میں کرپشن ٹھیک کروں گا. تیسرا وہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے، مجھے الیکشن میں دھاندلی سے ہرایا جاتا. چوتھا اس ملک سے جی یہ لوگ سسٹم کو یوز کرتے ہیں، اس میں ادارے انوالوڈ ہیں اور ادارے جو ہیں وہ ان کا رول جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا عمران خان سلیکٹیولی یوز کرتے ہیں. اچھا، کبھی وہ یہ والی چیز یوز کریں گے، جب جوڈیشری اور فوج ان کے ساتھ ہوگی تو وہ ٹھیک ہوگا. وہ چاہے انوالومنٹ ان کی ہو نہ ہو، پالیٹکس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا عمران خان کو، کیونکہ وہ ان کے اگینسٹ نہیں ہے، ان کے فیور میں ہے. ٹھیک ہے. وہی جب جوڈیشری اور فوج ان کے خلاف ہو جائے گی تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ میرے خلاف ہے، کہیں گے یہ ہونا ہی نہیں چاہیے، ان کی انوالومنٹ ہونی نہیں چاہیے. تو ہی از ناٹ اسٹینڈنگ آن پرنسپلس. اچھا، وہ کھڑے ہوئے ہیں اس بات پہ کہ میرے لیے فائدہ مند کیا چیز ہے، اس وقت اس کو سچ اور جھوٹ بنا لیتے ہیں. تو ساتھ یہ 4-5 چیزیں جو ہے نا یہ میرے لیے امپورٹنٹ اتنی نہیں ہیں. یہ عمران خان کی ایسے پالیٹکس ہے. میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ عمران خان پالیٹکس میں ریلیجن کو یوز کرتے ہیں، جبکہ ہماری سوسائٹی میں سارے مسلمان ہیں، تقریباً 95% مسلمان ہیں. اس ملک میں اگر کوئی مسئلہ اگر نہیں ہے نا تو مذہب نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو سارے مسلمان ہیں بھائی. کس نے کسی کو کیا مسلمان بنانا ہے؟ کیا کوئی شیعہ کو سنی بنا سکتا ہے یا سنی کو شیعہ؟ یا کوئی کسی کو لبرل مسلمان سے کنزرویٹو مسلمان بنا سکتا ہے یا کنزرویٹو سے لبرل؟ نہیں. کیا کوئی بریلوی سے دیوبندی سے بریلوی بنا سکتا ہے؟ نہیں. اگر بنانا چاہے بھی تو ضرورت کیا ہے بھائی؟ رہنے دینا جو بھی وہ ہے، اس کا خدا کا معاملہ ہے. جب آپ ریلیجن کو پولیٹکس میں داخل کرتے ہیں نا، ایکچولی 3 جگہیں ہیں جہاں داخل کرتے ہیں تو بڑا کام خراب ہوتا ہے. ایک پولیٹکس، یہ تو سب سے ڈیٹریمنٹل ہے. دوسرا میڈیا، اور تیسرا ایجوکیشن جو آپ کی فارمل ایجوکیشن ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ ان میں اس کا رول یہ رکھ دیں کہ یہ ڈرائیونگ فیکٹر ہو جائے تو دنیا میں لڑائی ہے، نفرت، لڑائی، مارکوٹائی، عصبیت، ڈاگمٹزم، یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ گرو کرنا شروع کر دیتا ہے سوسائٹی کے. بیسکلی آئی تھنک یو آر ایڈوکیٹنگ اے سیکولر اسٹیٹ. ایسے ہی یہ لفظ اتنا وہ کنٹروورشل ہو گیا. اف یو ٹاکنگ کنٹروورشل تو ٹھیک ہے، لیکن از دس واٹ یو وانٹ؟ میرا تو خیال ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم جو تھے، اگر آپ ان کی ماڈل دیکھیں جو انہوں نے بھی بنایا تھا، تو وہ اس زمانے میں چونکہ سیکولر لفظ ہی نہیں تھا، وہ سارا اسلام ایکچولی جو اس کی مینیفیسٹیشن ہے اور اس کی جو ٹرانسلیشن ہے انٹو لیگل سسٹمز، انٹو کانسٹیٹیوشن میکنگ، لیجسلیشن، سب کچھ سب سیکولر ہے. اچھا بھئی آپ رائٹس دے رہے ہوتے ہیں مائنورٹیز کو، آپ رائٹس دے رہے ہوتے ہیں ویمن کو، آپ رائٹس دے رہے ہوتے ہیں اینیملس کو ایون. ٹھیک ہے. آپ سارا کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں ریگارڈلیس آف واٹ دیٹ پرسنس ریلیجن، سیکٹ، کریڈ، ریس، جینڈر از. اور جس طرف ہم جا رہے ہیں، جیسے میں نے کہا علامہ اقبال کہتے تھے اس زمانے میں جب وہ فوت بھی ہو گئے، وہ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان بننے سے کافی عرصہ پہلے ہی فوت ہو گئے، 1938 میں فوت ہو گئے میرا خیال ہے. تو اس زمانے میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اسلام کو پروگریسولی ہمیں اب دکھانے کی ضرورت ہے اور پروگریسولی اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ریکنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اب تو بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ کا پورا جو 9/11 ہوا ہے اس کے بعد آپ کو اسلام کون سا بتانا ہے دنیا کو؟ آپ کو وہ بتانا ہے جس سے آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہ ہو آپ کی سوسائٹی کو. لیکن جب آپ ریلیجن یوز کرتے ہیں پالیٹکس میں تو لڑائیاں شروع ہوتی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں منظور، میں تو کیونکہ ہسٹری پڑھتا ہوں، میرے والدین پولیٹیکل سائنس پڑھاتے تھے، اس ملک میں لڑائی تیار ہو رہی ہے ایسی جو لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا. اچھا. یہ انڈر کرنٹس میں ہے. اچھا. انڈر کرنٹس میں جو لڑائی ہے وہ مذہبی ہے. اچھا. اور جب وہ شروع ہوگی نا تو ہماری جو بڑی مشکل سے ایک مڈل کلاس بنی ہے نا، آپ جیسی میرے جیسی، ایون وہ لوگ بھی جو تھوڑے سے زیادہ کنزرویٹو ہیں لیکن پڑھے لکھے ہیں، اچھی یونیورسٹی سے پڑھے ہیں، اچھی،
ان کو مصیبت پڑ جانی ہے. اچھا. کیونکہ ان کو پتہ پہلی دفعہ چلے گا کہ یہ کیا ہوا ہے. میں ایکسپیٹریٹس کو خاص طور پہ یہ کہتا ہوں, میں جب باہر جاتا ہوں میں ان کو کہتا ہوں آپ ایک سانپ کو پال رہے ہیں. آپ ایک سانپ اس لیے پال رہے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ کرے گا. عمران خان صاحب کو آپ جی وہ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. رہتے وہ امریکہ میں ہیں جو لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں, عمران خان کو جو سپورٹ کرتے ہیں, رہتے وہ یورپ میں ہیں. وہ لوگ اپنے بال بچوں کو پالتے ہیں ویسٹرن ویلیوز کے ساتھ. ٹھیک ہے. مسلمان وہ اپنے ریچولس کے حد تک ہوتے ہیں اور وہ ٹھیک ہے, وہ میں اس کو بلکہ انڈورس کرتا ہوں. اچھا. لیکن اس کے علاوہ وہ جو ہیں وہ آپ کے ان کے ساتھ دوست یا ہر قسم کے ہوتے ہیں. جوز دوست بھی ہوتے ہیں, کرسچن دوست بھی ہوتے ہیں, بدھسٹ بھی ہوتے ہیں, مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں, اور وہ ہر ایک کے ساتھ دے آر ربنگ شولڈرز ود دیم. تو سیکولر سوسائٹی میں وہ رہتے ہیں. اگر آج امریکہ اپنے آپ کو کلیم کر لے کہ جی ہم آج سے کرسچن اسٹیٹ ہیں, تو یہ سارے مسلمان جتنے وہاں رہتے ہیں نا پاکستانی, ان کا بیڑا غرق ہو جائے. اسی طرح اگر یورپ کر دے تو یہ انجوائے کر رہے ہیں ان کی سیکولرزم, ٹھیک ہے, اس کو انجوائے کر رہے ہیں, انجوائے اور کر ہی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ادھر جو ہے یہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں ہم, تو بھائی جو مدینہ ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پہ, لیکن وہ مدینہ وہی بنا سکتے تھے جو بنا سکتے تھے, اور وہی انہوں نے ہی بنایا, اور ان کا نام بھی نہیں لینا چاہیے. اگر آپ ان کے ساتھ ریکویٹ اپنے آپ کو کرتے ہیں, وہ اتنے بڑے لوگ تھے. اب آپ اس کو ایکسپلوئٹ کر کے یہاں بنانا چاہتے ہیں. بھائی ہمارا نام پاکستان ہے, ہم مدینہ نہیں ہے, نہ وہ زمانہ ہے نہ ہمارا نام وہ ہے. تو آپ کیوں کر رہے ہیں ایکسپلوئٹ؟ اس لیے تاکہ آپ لوگوں کی ایموشن سے کھیلیں. لیکن جواد بھائی آپ مانیں گے اس بات کو کہ یو کین کرٹیسائز ہم بٹ ہی ہیز اے پاپولر اسٹانس. یہی تو مسئلہ ہے نا, تو یہی تو پاپولر ہوتا ہے. دیکھیں 3 چیزیں پاپولر ہوتی ہیں. پہلی بات, اگر آپ ریلیجن کو یوز کرتے ہیں پالیٹکس میں, آپ پاپولسٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ آپ اگر نیشنلزم کو ایک ہم جس کو ہم کہتے ہیں جنگوازم میں تبدیل کر دیں, ٹھیک ہے, تو وہ بھی پاپولسٹ ہوتا ہے. تیسرا اگر آپ کلچر کو پکڑ لیں کہ جی کلچر اور جی یہ تینوں یوز کر رہے ہیں. اچھا. اور یہ اتنا نقصان دہ, میں وہ کہہ رہا تھا, وہ میں بڑا یہ ایک جملے میں بند کرتا ہوں. میں ان سے کہتا ہوں کہ یار آپ اس کو کیوں سپورٹ کریں بھائی, یہ آدمی کیا بنا رہا ہے یہاں پہ, جو کہ یہ نہ تو بنانے والا ہے آدمی, ایک کلین شیون آدمی ہے یار. سب سے پہلے تو یہ تو کم از کم کر لے کہ یار چلو ان جیسا یہ بنا لے. ہر چیز وہ زندگی میں جو اس نے کرنا ہے عام لوگوں کی طرف کرتا ہے. تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایک پروگریسو مسلمان, میں تو اپنی بات تھوڑی کر رہا ہوں, میں تو عمران خان ایک پروگریسو مسلمان نہیں, میں ہپوکریسی بتا رہا ہوں. اچھا. ہپوکریسی کیا ہے کہ ایک طرف آپ ٹریڈیشنل اس کی بات کر رہے ہیں, آپ مدینہ تک جا رہے ہیں 1400 سال پیچھے, اور ایک طرف آپ آؤٹ لک آپ کی وہ ہے اور آپ کی حرکتیں بھی وہی ہیں, آپ وہی حرکتیں کرتے ہیں جو سارے کرتے ہیں. اچھا. میں اس میں جانا نہیں چاہتا. نہیں, isn't he a change man? مطلب وہ دا پلے بوائے عمران خان, اور وہ جو ایک زمانے میں وہ جب کرکٹر تھے اور اب کے عمران خان میں, اور آج ان کے ہاتھ میں تسبیح ہے, ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, وہ انسان ٹرانسفارم بھی تو ہو سکتا ہے. بہت سے لوگ تبدیل ہوئے ہیں. میرا خیال ہے یا تو آپ چھوٹے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہے, اور یا آپ بات کرنا نہیں چاہتے. I want to debate on this. سارا میڈیا جانتا ہے. Because PTI کے جو فالوورز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ انسان کو جو ہے وہ تبدیل ہونے کا موقع بھی تو دینا ہے. انسان چلیں ٹھیک بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے ان کا ایک ماضی ہے, اور وہ خود بھی ڈینائی نہیں کرتے. وہ تبدیل نہیں ہوئے. اچھا. ہاں, میرے پہ کیس کر دیں عمران خان, وہ نہیں ہوئے تبدیل. ابھی کچھ عرصہ پہلے تک آپ کے جتنے بڑے جرنلسٹ ہیں وہ ان کی جو چیزیں وہ ان کے پاس ہیں. پاکستان میں دیکھیں ہم نے ایک نیا چیز بنا لی ہے کہ جی آپ پرسنل لائف پہ بات نہ کریں. میں بھی نہیں کر رہا اس وقت, میں نہیں کرتا, لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ریلیجن پہ بات کرتا ہے تو وہ لوگوں کی پرسنل لائف پہ بات کر رہا ہے, وہ پرسنل لائف میں گھس رہا ہے ان کی, کیونکہ ریلیجن ہر کا پرسنل میٹر ہے. تو ہم بھی اس کی پرسنل لائف میں کیوں نہیں گھس سکتے اس حوالے سے؟ ہم اس کی کانٹرڈکشنز کیوں نہیں بتا سکتے, تضادات. اب بس یہ شروع ہو گیا کہ نہیں جی بات کرنی, تو میں بھی نہیں کر رہا, چلے میں اس بات کی رسپیکٹ کر لیتا ہوں. لیکن یہ جانتے سارے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں, اور وہ سارے کرتے ہیں. جی کیا سارے جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ اگر وہ پریچ کرنا شروع کرتے ہیں, میں آپ کو ہپوکریسی بتاؤں کیا ہوتی ہے. کیا کرتے ہیں؟ میرے پاس تو ایسی کوئی نالج نہیں. سیریس, آئی ایم ویری سیریس. دیکھیں یو نو میں خان صاحب کا ایک بہت بڑا کرٹک ہوں, لیکن میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ایک جرنلسٹ بغیر پروف کے بات نہیں کر سکتا نا. تو میرے پاس تو کوئی ایسی نالج نہیں ہے. باقی سوشل میڈیا کے اوپر کوئی 4 بندے ٹویٹ کر لیں, 2 بندے باتیں کر لیں, وہ نہیں ہے. ڈو وی ہیو اینی کانکریٹ ایویڈنس, جس طرح آپ نے کہا کہ نہیں جی وہ تبدیل نہیں ہوئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو کہ میرے پہ کیس کریں,
پھر میں بتاؤں گا کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں. کیا کیس کریں, کس چیز کا کیس کریں آپ کے اوپر؟ میں نے کہا ہے کہ وہ بالکل ویسی لائف گزارتے ہیں جیسے ایک عام پاکستانی گزارتا ہے, وہ منافقت ہوتی ہے اس میں, اور وہ ساری حرکتیں کرتے ہیں جو اسلام کے اندر نہیں ہیں, اور وہ جو اسلام جو ایک خاص جس طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ ایسے کے اندر شراب پینا منع ہے. یار میں ان چیزوں میں اسپیسیفکلی نہیں جانا چاہتا. اچھا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی مجھے یہ کہتا ہے نا کہ نہیں جی وہ ایسا نہیں ہے, تو پھر میں بتاؤں گا کہ وہ کیسا ہے, کیونکہ میں تو ان لوگوں کو جانتا ہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایسے نہیں ہے. نہیں تو میں کہہ رہا ہوں نہیں, اگر کوئی مجھ پہ کیس کرتا ہے تو اچھا, میں آپ عدالت جانا چاہتے ہیں؟ نہیں, اگر وہ مجھے لے کے جاتے ہیں تو پھر میں بتاؤں گا کہ وہ کون لوگ ہیں, پھر میں بتاؤں گا کہ وہ کس افیکٹریز کون ہیں, کون لوگ شامل رہے ہیں. دیکھیں مجھے عام آدمی کی پرسنل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا. ٹھیک ہے, میں اس کا ہر انسان کی پرسنل لائف کو اس کی اور خدا کے معاملہ سمجھتا ہوں. لیکن اگر کوئی پالیٹکس کے اندر نا الزامات روزانہ اس طرح, یار الزامات ہے ہی نہیں, مجھے تو پتہ ہے, میں تو فیکٹس بول رہا ہوں. مطلب میں فیکٹس جانتا ہوں. آپ کے بڑے بڑے جرنلسٹ فیکٹس جانتے ہیں یار, میرے ساتھ بات کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ یہ یار ہم ایسے گل نہیں کرنا چاہتے ایسے ہوتے. مسئلہ یہ دیکھیں منصور, آپ ساری باتیں چھوڑیں, مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو ان کی بیگم ہے ریحام خان, اور ان صاحب کا اور ایک اور صاحب کا بھی ہے جمائمہ, آپ ان سے فرق ان کا صرف دیکھیں کہ ایک نے کچھ گفتگو کی ہے, ایک نے نہیں کی. اچھا, لیکن جس نے نہیں کی نا, وہ اور ان کے بچے بھی, وہ لائف کیا گزار رہے ہیں جس کے خلاف یہ ایڈوکیٹ کر رہے ہیں پاکستان میں, وہ لائف کیا گزارتے ہیں, ٹوٹلی لبرل. آپ کو معلوم ہے نا کہ جمائمہ جس طرح رہتی ہیں, اور میں پھر کہوں گا کہ میں تو اس کو برا نہیں کہتا. ارے یار ایکس اور اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. آپ کا تو میں یہ کہہ رہا ہوں ایکس وائف ہوگی تو پھر وہ جس طرح مرضی اپنی زندگی, میں ان کی آپس میں نہیں بات کر رہا, میں کہہ رہا ہوں وہ گزارتے ہیں نا, ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ کس طرح کے ہیں. جمائمہ بولتی نہیں ہے, کیوں؟ کیونکہ 2 بچے ہیں ساتھ. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں جب بھی کوئی لوگ چھوڑتے ہیں نا ایک دوسرے کو, اس کی وجہ ہوتی ہیں. اچھا, ایویں نہیں چھوڑ دیتا کوئی کسی کو. تو اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا جو اگر وہ اس طرح رہتے ہیں تو ان کا قصور ہے, میں یہ نہیں کہتا. اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وہ بھی غلط کرتے ہیں, وہ ان کا معاملہ ہے. میں تو بالکل اس معاملے میں ایسا آدمی ہوں کہ میں کسی کی بھی پرسنل لائف جو ہے وہ اس کو جانے دیتا ہوں. جب ایک انسان کرتا کچھ ہے اور پریچ کچھ اور کرتا ہے, پریچ کچھ کرتا ہے, کرتا کچھ ہے, پھر میں گھستا ہوں اس کے اندر. یہ میرا مسئلہ ہے, کیونکہ مجھے سوسائٹی کو آگے لے کے جانا ہے, اور سوسائٹی آگے اس وقت جاتی ہے منصور جب آپ کانٹرڈکشنز کو ریزالو کرتے ہیں. آپ بتاتے ہیں کہ یار ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا, لیٹس ریزن آؤٹ تھنگس, لیٹس میک پاکستان انٹو اے پروگریسو نیشن وغیرہ. تو آپ اس طرف چلتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, آپ ان چیزوں کو سائڈ لائن کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ فال بیک کرتے ہیں انہیں چیزوں پہ, تو پھر آپ سوسائٹی کو کہتے ہیں کہ بھائی آگے نہیں جانا, پیچھے جانا, کیونکہ میں چاہتا ہوں میرا اقتدار اس کے اوپر بیس کرتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ابھی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کی آپ اپنی ڈیفینیشن دینا شروع کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی لا الہ الا اللہ کی یہ تعریف ہے, اور اگر وہ یہ نہیں ہے تو پھر وہ شرک ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر لا الہ الا اللہ کی مختلف ڈیفینیشنز کی جا سکتی ہیں, اور وہ مختلف لوگ اپنے کلاس, اپنی سوشل اپ برنگنگ, اپنی کلاؤٹ جو پولیٹیکل ہے اس کے حوالے سے کریں گے. طریقے لبیک کا لا الہ الا اللہ فرق ہوگا, اس کا میننگ. جماعت اسلامی کا فرق ہوگا, جمعیت علماء اسلام کا فرق ہوگا, طریقہ طالبان کا فرق ہوگا, آئسس کا فرق ہوگا, یہ جو آپ کی اور بھی آؤٹ فٹس ہیں ان کا بھی فرق ہوگا. پھر ہمارے یہاں پہ حافظ سعید کی ایک جماعت ہے, ان کا بھی فرق ہوگا. تو آپ اب جس چیز کو موضوع بحث بنا رہے ہیں, آپ تو اسے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں نا, لیکن آپ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پہ 50% لٹریسی ریٹ ہے, اور کہتے تو زیادہ ہیں لیکن اتنا بھی نہیں ہوگا. اس میں ناظرہ قرآن پڑھنا اور الف بے پہ تھوڑا بہت مطلب نام شام لکھ لینا, یہ آتا ہے اس میں. یہ لٹریسی نہیں ہے ایکچولی. تو میرا یہ معاملہ ہے کہ میں تمام پاکستانی سے محبت کرتا ہوں. وہ لوگ بھی طریقہ لبیک کو جو ووٹ کرتے ہیں, وہ بھی جو جماعت اسلامی کو کرتے ہیں, وہ بھی جو یہ پیپلز پارٹی کو کرتے ہیں, وہ بھی جو مسلم نون کو کرتے ہیں, وہی لوگ جو کسی بھی کو کرتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کا جو فلسفہ ہے نا,
وہ پھر آپ اس کو جب پریچ کرتے ہیں تو پھر آپ ایسے ہوں بھی, ٹھیک, اور پھر آپ کہیں گے جی ہم تو ادھر ہی لے کے جائیں گے جہاں ہم نے لے کے جانا ہے, پھر آپ سے مکالمہ ہو سکتا ہے. ٹھیک, لیکن ہپوکریٹ آدمی سے, ڈبل فیسڈ انسانوں سے, وہ لوگ جو اس کی ایک ملغوبہ سچ اور جھوٹ کا بنا کے, رائٹ اور رانگ کا بنا کے بیچتے ہیں پالیٹکس میں, اور اس سے کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے, انسان تضادات کو حل کر کے آگے نہیں جا سکتا. وہ کہتے ہیں نا کہ if you want to move forward, the only way forward is to resolve your contradictions. اس کے سے نکل کے آپ آگے جاتے ہیں. تو ہماری سوسائٹی سے کانٹرڈکشن ریڈن ہے, ہماری سوسائٹی سے پاورٹی ریڈن دونوں صورتوں میں ہے. ایک ہم پور ہیں اکنامکلی, اور ایک ہم پور اب ہو رہے ہیں کلچرلی اور سوشلی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا اس سوسائٹی کے اوپر ایک ایسا تحفہ ہے جو مجھے لگتا ہے اگلی 2 جنریشن شاید ہمیں لگ جائیں کہ ہم اس میں سے نکلتے نکلتے ہمیں مسئلہ پڑے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بدتمیزی, بد لحاظی, بد تہذیبی جو پاکستان میں سے ہو رہی ہے, جس طرح کی مجھے لوگ برا بھلا کہتے ہیں, تو میں کئی دفعہ غصے میں مجھے بھی غصہ چڑھتا ہے تو میں گالی تو نہیں نکالتا, لیکن میں پھر بڑے سخت الفاظ بولتا ہوں کیونکہ مجھے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں لوگ. آپ کسی کی گھر کی خواتین کو گالیاں نہ نکالیں, آپ اس کو کوئی جانور سے تشبیہ نہ دیں, اس کے علاوہ جو مرضی کہیں. آپ کسی کو خبیث کہہ دیں, آپ کسی کو گندا آدمی کہہ دیں کچھ, لیکن آپ جب یہ شروع کرتے ہیں نا کام, یہ بڑی بری بات ہے. اور یہ پاکستان میں میرا خیال ہے کہ یہ 2 تحفے جو ہیں نا, ایک بد تہذیبی اور بد لحاظی جو عمران خان خود بھی کرتے رہتے ہیں ہر وقت, ان کی زبان میں اندر یہ چیز ہے. اور دوسرا یہ جو ریلیجن کو یوز کرنا اور کلچر کو یوز کرنا اور کہنا, کبھی لباس کو موضوع بحث بنانا خواتین کے, کبھی کہنا جی یہاں فحاشی بڑی ہو رہی ہے پاکستان میں, اس کی وجہ سے پاکستان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, وغیرہ وغیرہ. مجھے لگتا ہے اس سے ہم ایک ریگریسو سوسائٹی کی طرف جا رہے ہیں, پروگریسو کی طرف نہیں. جواد بھائی, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, بہت بہت شکریہ. آج بڑی آپ نے جو ہے نا وہ کھل کے باتیں کی ہیں, اور میں اس ایکچولی ویڈیو کے نیچے جو کامنٹ سیکشن ہے نا, میں چاہوں گا وہ آپ بھی پڑھیے گا اور میں بھی پڑھوں گا, کیونکہ مجھے پتا ہے اس کے اوپر بھی بڑی کنٹروورسی ہونی ہے. کوئی بات نہیں, میں ساروں سے پیار کرتا ہوں, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں ان کا بھائی خواہ ہوں اور میں ان کے لیے اچھا سوچتا ہوں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین, جواد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, گفتگو آپ نے ان کی سنی, کھل کے بولے ہیں آج, اور مجھے پتا ہے, میں جانتا ہوں کہ جتنا آج کینڈیڈ گفتگو انہوں نے یہاں پہ کی ہے, میں نے پہلے آج تک کم از کم نہیں سنی تھی. ہمارے پوڈ کاسٹ کے اندر ہماری یہی کوشش ہوگی کہ لوگ جو سوچتے ہیں, دل سے سوچتے ہیں, نہ کسی سینسر کا ڈر, نہ کسی اور پریشانی کا ڈر, نہ آپ کی گفتگو کاٹنے کا ڈر, ایسا کچھ نہیں ہوگا. ہمارے یہاں جتنے مہمان آئیں گے انہیں کھل کے بولنے کی اجازت ہوگی, کیونکہ وہ میرے مہمان ہیں. بہت بہت شکریہ.